دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ ہے اور پہلے پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ یہ وہ دن آ گیا ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 6 تاریخ نہیں، تقدیروں کو پلٹنے والی تاریخ ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، کیونکہ یہ عمل یا اللہ یا محمد کا ہے۔ دولت کا سب سے بڑا وظیفہ، اللہ والو اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہو سکتا جو میں آج آپ کو یا اللہ یا محمد کا بتانے جا رہا ہوں۔ یا اللہ کے معنی ہیں اے ہمارے یعنی کہ پروردگار، اے ہمارے معبود، اور جو دوسرا نام ہے یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، پوری کائنات بنائی ہے۔ تو اللہ والوں، جب آج یا اللہ یا محمد کا یہ عظیم و شان عمل آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ پاک سے اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج آپ لوگوں کو وہ راز دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ جتنی زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اللہ پاک آپ پر اتنا زیادہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ تو دوستوں، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں آپ نے پہلے بھی کئی بار پڑھا ہو، لیکن آج جو ترتیب یا اللہ یا محمد کی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لی تو آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ میری بہنوں، آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، خاص طور پر آپ کے لیے وظیفہ ہے، کیونکہ گھر کا نظام آپ نے چلانا ہوتا ہے، گھر آپ سے ہے، اور مرد حضرات بعض اوقات جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک باہر رہتے ہیں۔ تو اگر وہ اس عمل کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ وظیفہ نہ پڑھے، مسجد میں پڑھے یا پھر اپنے آفس والی جگہ پر پڑھے، لیکن اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے۔ جہاں پر آپ لوگ وظیفہ پڑھیں گے وہیں پہ تو رحمت کے فرشتے آئیں گے نا۔ تو جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا، جادوگری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل یا اللہ یا محمد کا آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ جب آپ لوگ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، رب آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ شعبان کے مہینے کو عام نہیں سمجھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتے تو پھر نبی پاک اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے کہ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے۔ تو اللہ والوں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے آتا ہے، اور ایک اور حدیث میں آیا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ آ جائے، جب بھی 6 تاریخ آئے اور پہلے پیر کا دن آ جائے، تو پھر یہ عمل جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کو پڑھ لیں۔ ترتیب جو بتاؤں گا اس طرح سے ہی پڑھنی ہے۔ اگر وظیفے کو آگے پیچھے کر کے پڑھیں گے یا ویڈیو کو بھگا بھگا کے دیکھیں گے اور آپ سے کوئی بات مس ہو گئی، پھر میری گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ماہ شعبان کی 6 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 6 تاریخ نہیں ہے، تقدیروں کو پلٹنے والی تاریخ ہے۔ تو آج وہی تاریخ آپ کو آئی ہے، اور جب پیر کا دن بھی آ جاتا ہے تو پھر یہ دن عام نہیں رہتا۔ اس لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں،
चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। इसलिए आज आप लोगों ने लाजमी माह शबानुल मुअज्जम की 6 तारीख और पहले पीर के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा खुद भी पढ़ना है और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नदाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। और अल्लाह वालों लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपको बता दूं, क्योंकि जब आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, अभी लाइव स्ट्रीमिंग भी इंशाल्लाह करने लगूंगा और आप लोगों के जो मामलात हैं रूहानी, जो इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूंगा, रूहानी इलाज करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आज कल में आप लोग मुझे लाइव भी देख लेंगे और इंशाल्लाह लाइव सेशन भी रात में मैं कोशिश करूंगा करने की। अगर वक्त मिला तो मुझे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर जरूर होऊंगा। इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाएं, आपको फिर अंदाजा होगा कि इस चैनल से जुड़ने के आपको कितने फायदे मिल रहे हैं। तो दोस्तों लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब अल्लाह वालों पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबानुल मुअज्जम की 6 तारीख और पहले पीर का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं, और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा। अल्लाह वालों गलती हमारे अंदर है,
غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے. میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں. تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا. بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا. اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے. اب اللہ والوں استغفار کر لیا. اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے. اللہ والوں ہر بندے کے مسئلے مسائل الگ ہیں، ہر بندے کی حاجتیں الگ ہیں. تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں. یوں تو یہ عمل ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بے شک مقصد کتنی ہی کیوں نہ ہو لیکن ہر بندے کے لیے الگ الگ پڑھیں. جیسے میری بہنیں اگر عمل پڑھ رہی ہیں تو اگر اپنے شوہر کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے لیے ہی پڑھیں، اور اگر والد کے لیے پڑھنا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس وظیفے کو پڑھیں. اور اگر بھائیوں کے لیے بھی پڑھنا ہے تو تیبارہ پڑھیں، یعنی کہ ایک بار پڑھیں گی ایک انسان کے لیے. اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ جلد ملے گا. اگر ایک بار وظیفہ پڑھیں گی اور پوری امت کو ہی کہہ دیں گے کہ سب کے لیے آسانی ہو جائے تو دیکھیں یہ پاسبلٹی نہیں ہے. طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ماہ شعبان کی 6 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے. ایک دن محنت کر لو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پورے سال کا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں انشاءاللہ لکھ دے گا. اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں. رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے. اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے. یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے. اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے. یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے. یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں. آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں. بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں. وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں. آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا. یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا. اس طرح سے آپ نے
یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریمو، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے، بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا۔ یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں یا کریمو یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریمو یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی،
तमाम मुरादे में यकीन के साथ कहता हूँ, मैं कसम उठा के कहने को तैयार हूँ, आज आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी होंगी, रिस्क में इतनी बरकत और खैर होगी, आपने यकीन नहीं करा होगा कि मेरा अल्लाह पाक मुझे ऐसे भी नवाज सकता है। अब अल्लाह वालों, वो नाम कौन सा है? वो नाम है या रहीमु। या रहीमु, या रहीमु, या रहीमु, ये अल्लाह पाक की बहुत ही खास सिफ्त है, और आपने या रहीमु को भी या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी या रहीमु और या अल्लाह पढ़ना है। या रहीमु के मायने हैं कि अल्लाह पाक बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, नरमी रखने वाला है। और ये नाम जो है अल्लाह पाक की रहमत को जाहिर भी करता है। ये रहम खास तौर पर अल्लाह के नेक बंदों पर दुनिया और आखिरत में होता है। या रहीमु के मायने हैं वो ज़ात जो बार बार रहम करती है, छोटे छोटे कामों पर भी नवाज देती है, बगैर मांगे अता करती है, हर बार खता पर माफ कर देती है। अल्लाह वालों, इस नाम के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक की खास नजर रहमत हासिल होती है, दिलों में नरमी आती है। ये अमल आपके रिस्क में आसानी लेकर आएगा, ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आएगा। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो उसके लिए भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अलगर्ज हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। कोई मकसद हो, कोई हाजत हो, हर मकसद में आसानी होगी, हर मकसद में अल्लाह पाक आपके रिस्क में बेशुमार की बरकत और रहमत नाजिल व नुज़ूल फरमाएगा। बस या रहीमु या अल्लाह पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रहीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रहीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रहीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रहीमु या अल्लाह को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स या रहीमु या अल्लाह पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने पढ़ लिया, वजीफा आप लोगों ने कर लिया। अब देखिए, दुआ मांगने का वक्त है, और दुआ मोमिन का हथियार है। ये बात अपनी जहन में रखिएगा। दुआ जो होता है वो मोमिन का हथियार होता है, तो लिहाजा दुआ बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अदब वाले अंदाज में करनी है, क्योंकि माह शाबान की 6 तारीख साल में एक बार आएगी। वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया, अच्छे अंदाज में कर लिया, और कुछ अगर आपने सदके के लिए रखा है तो उस पर फूंक मार के दम करके वो भी सदका कर दें। कैसे सदका करेंगे? अगर चावल या चीनी रखी है तो अपनी छत पे डाल दें, उससे ये होगा परिंदे वगैरह खा लेंगे। और अगर पानी का गिलास रखा है उस पर दम करके उस पानी को आप लोग पी जाएं, फिर दुआ करना शुरू कीजिएगा। और रटी रटाई दुआ नहीं कीजिएगा, और अल्लाह पाक से दिल खोल के मांगिएगा। जितना ज्यादा मांगेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ उतनी ज्यादा कबूल व मंजूर फरमाएगा। और आज ये सोच के मत मांगना कि मैं कैसे मांग लूं, कितना मांग लूं, मेरा असबाब नहीं। अल्लाह वालों, असबाब बनाने वाला रब है, और रब की बारगाह में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। इसलिए अल्लाह पाक से खुल के मांगो, जितना मांगना है मांगो। माह शाबान की 6 तारीख है और पहले पीर का दिन है, मुकद्दस घड़ियां हैं, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। कोशिश करें कि इस घड़ियों को पूरा आप लोग अल्लाह पाक को राजी करने में इस्तेमाल करें, लापरवाही ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक ये तारीख हमारे लिए रहमत वाली बना दे, नागानी आफत और बलियात से हमारी हिफाजत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।